بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نورٹی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. وائس میسیج کے ذریعے سوال آیا ہے واٹس ایپ پر، آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. آپ بھی اگر اپنا سوال ہمیں بھیجنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے نمبر کو نوٹ فرما لیجئے. ڈسکرپشن باکس میں بھی ہماری تمام تفاصیل موجود ہے، انہیں بھی جوائن کر لیجئے. اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب اگر نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن بھی دبا دیجئے اور ہماری ویڈیوز دیکھنے کے بعد انہیں شیئر بھی کیا کریں، لائک کریں، کمنٹس بھی دیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے. لیجئے پیش خدمت ہے سوال. عاقل بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میں محمد زاہد حسین دیوگھر جھارکھنڈ انڈیا سے بول رہا ہوں. سب سے پہلے آپ کو آپ کی پوچی کی پیدائش پر آپ کو مبارکباد. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی نواسی نے جس بہترین انداز میں قرآن کا ریسیٹیشن کیا ان کو بھی مبارکباد. اللہ انہیں کامیابی سے نوازے. اس کے بعد ایک مسئلہ درپیش یہ ہے کہ آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کے بارے میں وضاحت کی تھی. یہ بھی فرما دیجئے کہ نماز سنت ادا کرنے کے بعد اگر ہاتھ اٹھا کر دعا کیا جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے صحیح فرمایا. ماشاءاللہ جو میرے خاص دوست ہیں، ہمارے چاہنے والے، محبت کرنے والے، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے. وہ ہر چیز کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، تفصیل سے ویڈیوز دیکھتے ہیں. بہت سے لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں جس چیز پر گفتگو ہو رہی ہے وہی ان کی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن بہت سے لوگ جیسے بھائی ہیں، میں نے پوتی کا تذکرہ کیا اور الحمدللہ بہت سارے ساتھی دمام کے اندر، میرا بیٹا الخبر میں رہتا ہے، تو وہاں پر کئی لوگ مجھ سے ملنے کے لیے بھی آئے اور میں ان تمام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ان احباب کا بھی جنہوں نے مجھے مدعو کیا، مجھے عزت سے نوازا، مجھے دعوت دی. دیکھیے دعوت کھلانا یہ بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ ایک مبارک عمل ہے، اس سے محبت بڑھتی ہے. میں یہاں آ گیا ہوں لیکن میرے دل میں اس قدر ان لوگوں کے لیے محبت ہے جو کہ خلوص اور محبت سے دمام میں ملے. جیسے بھائی بہار میں رہتے ہیں، جھارکھنڈ میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، لیکن پوتی کی خبر پر مبارکباد پیش کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا کیجیے کہ اللہ رب العالمین ان بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے رکھے، انہیں دین کا داعی بنائے، اور اللہ رب العالمین ان کے والدین کے لیے، ہم سب کے لیے انہیں ذخیرہ آخرت بنائے. آمین یا رب العالمین. آپ نے جس بچی کے نواسی کے بارے میں بتایا ہے وہ بھی ماشاءاللہ منال کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی، بہت خوبصورت قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہے، بہت سے اچھے اشعار بھی اس کو یاد ہیں. میں انشاءاللہ جلد ہی آپ کی خدمت میں اس کی اور ویڈیوز بھی پیش کروں گا. آج جو آپ نے سوال کیا ہے کہ سنن اور نوافل کے بعد، نوافل اور سنن دونوں ایک ہی نماز ہیں، نوافل کے بعد یا سنن کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کی کیا حیثیت ہے؟ سماحت شیخ عبدالعزیز ابن باز مفتی مملکت سعودی عرب سے یہی سوال کیا گیا. آپ کی خدمت میں ان کا جواب پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. يقول ما حكم رفع اليدين للدعاء بعد السنة الراتبة والفريضة وبعد الأذان ومسح الوجه بهما بعد الدعاء حضرة؟ پوچھا یہ جا رہا ہے کہ فرض نماز کے بعد، سنتوں کے بعد اور اذان کے بعد کیا ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا جائز ہے؟ أما بعد الفريضة فلا له الأرض ما كان. شیخ فرما رہے ہیں کہ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگی ہے. يفعل يا سلم الفريضة رفعوا يديه ولا الصحابة
اور صحابہ نے بھی یہ عمل نہیں کیا ہے کہ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی ہو. أما السنن الراتبة فلا نعلم بأسا في ذلك لكن لا يكون بصفة مستمرة. لیکن سنن کے بعد جو سنتیں پڑھنے کے بعد دعا مانگی جاتی ہے ہاتھ اٹھا کر، میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی قباحت ہے، لیکن اس میں کنٹینیویشن ہونا نہیں چاہیے، استمرار نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ کی نہیں ہونی چاہیے. تارة وتارة لم يحرم الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه بعد النافلة بصفة مستمرة، فإذا فعل بعض الأحيان ودعا ربه استخارة صلى واستخار ودعا ربه ورفع يديه، أو في بعض الأحيان صلى ودعا ربه ورفع يديه. یہ کہہ رہے ہیں کہ لأنه لم يحفظ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم انه كان يرفع يديه بعد النافلة. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت نہیں ہے کہ نفل نمازوں کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ اٹھا کر دعا مانگا کرتے ہوں. یہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا دعا کی قبولیت میں سے ہے. اگر کوئی آدمی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے گھر میں مسجد میں تو کوئی حرج نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خلاصہ کلام یہ ہے، شیخ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازوں میں، وتر کی نماز میں قنوت پڑھی آپ نے، اور آپ نے صحابہ کے ساتھ دعائیں کری ہیں، اور اسی طریقے سے دعا کا جو مقام ہے وہ سلام سے پہلے ہے، نماز کے اندر ہے، نماز کے بعد نہیں ہے. رفع اليدين من أسباب الإجابة. حديث الصحيح إن ربكم حي كريم يستحي من عبده رفع يديه لن يرده واصفه. اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ اپنے رب سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے ہاتھ خالی نہیں جانے دیتا. لكن المواضع التي ما رفع فيها النبي يديه لا نرفع. لیکن وہ مقامات جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نہیں اٹھائے ہیں دعا کے لیے، ہمیں بھی ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے. فرض نماز کے بعد خطبۃ الجمعہ میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نہیں اٹھائے ہیں. عید کے خطبے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ نہیں اٹھائے ہیں. دعا کی ہے خطبے میں لیکن ہاتھ نہیں اٹھائے ہیں. صلاته دعا في آخر الصلاة قبل أن يسلم ولم يرفع. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام سے پہلے دعائیں کی ہیں، ہاتھ نہیں اٹھائے ہیں. دعا بين السجدتين ولم يرفع. سجدتین کے درمیان آپ نے دعائیں پڑھی ہیں لیکن ہاتھ نہیں اٹھائے ہیں. دعا بعد السلام ولم يرفع. آپ نے شیخ فرما رہے ہیں کہ وہ دعا بعد السلام ولم يرفع في الفرائض، آپ نے بعد السلام ہاتھ اٹھا کر دعائیں نہیں مانگی ہیں. اما في النوافل فلا نعلم في ذلك شيء ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. لیکن اسی طریقے سے نوافل میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاص کیفیت ثابت نہیں ہے، لیکن عموم اذا فعل بعض الاحيان العموم في بعض النوافل بعدها او في اوقات اخرى فذلك من اسباب الاجابه. تو اگر خلاصہ کلام یہ ہے، شیخ فرما رہے ہیں کہ اگر نوافل کے بعد کوئی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لیتا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا ثابت نہیں ہے. نماز سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سلام سے پہلے اللہ کے رسول نماز میں بھی دعا کیا کرتے تھے. آپ بھی اردو میں بھی دعا کر سکتے ہیں، ہماری ویڈیو موجود ہے، آپ اردو عربی میں اگر آپ کریں تو یہ تو دعا کا حق ہے، لیکن اگر آپ عربی نہیں آتی، اردو میں کرنا چاہتے ہیں، انگلش میں کرنا چاہتے ہیں، یا پشتو یا ملیالم میں یا اپنی مادری زبان میں، تو آپ کر سکتے ہیں، آپ کو اس بات کی اجازت ہے. لیکن نماز کے اندر دعا کا صحیح مقام ہے سلام سے پہلے، سلام کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون